الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، غالباً 17 تاریخ ہے آج۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو جائے گا۔ گزشتہ رجب کے مہینے سے ہی میں نے آپ کے سامنے رمضان کے استقبال کے عنوان سے گفتگو شروع کی، اور آپ لوگوں کا ذہن یہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیسے ہم اور آپ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں۔ اس سلسلے میں جو رہنمائیاں تھیں وہ آپ کو کی گئیں۔ اب چونکہ بالکل رمضان قریب ہے، 2 جمعہ کے بعد تیسرا جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا ہوگا، اس لیے اب ہم لوگ باضابطہ ان اہم موضوعات کی طرف اپنا رخ موڑتے ہیں جن کا تعلق رمضان المبارک کے مہینے سے ہے۔ رمضان المبارک میں 3 یا 4 جمعہ، 4 یا 5، کبھی 5 بھی جمعہ مل جاتا ہے، عام طور پہ 4 جمعہ ملا کرتا ہے، اور مسائل بہت سارے ہوتے ہیں، اس لیے ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ شعبان سے ہی رمضان میں پیش آنے والے مسائل سے متعلق گفتگو شروع کر دی جائے۔ لہذا رمضان کے روزے سے پہلے پہلے اس ہفتے تو ہم لوگ آج رمضان کی فضیلت پر گفتگو سنیں گے، اور اس کے بعد جو آئندہ جمعہ ہوگا اس دن مسائل روزہ سے متعلق گفتگو ہوگی۔ ہم اور آپ جو بنیادی فریضہ رمضان کے مہینے میں ادا کرتے ہیں اور جو ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے یعنی روزہ، اس روزے سے متعلق جو ضروری مسائل ہیں وہ آپ کے گوشے گزار انشاءاللہ آئندہ ہفتے کیا جائے گا۔ اس کے بعد رمضان کے داخل ہوتے ہی ہم لوگ زکوٰۃ کے موضوع پر بات کریں گے، کیونکہ عام طور پر زکوٰۃ نکالنے کا معمول ہمارا اور آپ کا رمضان المبارک کا ہی مہینہ ہوتا ہے۔ پھر اسی کے بعد صدقۃ الفطر کے مسائل ہیں، اعتکاف کے مسائل ہیں، شب قدر کے مسائل ہیں، عید الفطر کے احکام و مسائل ہیں۔ ان سب موضوعات پر انشاءاللہ جو بھی موقع ہم لوگوں کو ملے گا جمعہ کے دن، اس میں ہم لوگ بات کریں گے۔ آج جو موضوع ہے وہ فضیلت رمضان سے متعلق ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، عظیم مہینہ جو ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کے متعلق ہم اور آپ آج احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں جانیں گے۔
رمضان المبارک کے استقبال کے عنوان سے تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ آپ کم از کم یہ کوشش تو کر لیں کہ رمضان کا جو مبارک مہینہ آ رہا ہے اور ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے، اس مہینے کے اندر ہم اپنی دنیاوی مصروفیات کو اپنی عبادت میں حائل ہونے نہیں دیں گے، بلکہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی ہم اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کر لیں گے، بازار کی مصروفیات کو ختم کر لیں گے اور اپنے کام کو اپنے لیے ہلکا بنا لیں گے، تاکہ رمضان میں نہ کسی قسم کی تھکاوٹ ہو، نہ کسی قسم کی غفلت ہو، نہ یہ مبارک اوقات ہمارا یوں ہی ہم سے رخصت اور وداع ہو جائے۔ اس لیے یہ بات تو آپ کے سامنے میں کئی جمعہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو تیاریاں عید کو لے کر، رمضان المبارک کو لے کر رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں، وہ آپ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے کر لیں، ورنہ صورتحال یہ بنے گی کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور ہم کچھ فائدہ اٹھا نہیں پائیں گے۔ اسی لیے آج ہم نے جو موضوع رکھا وہ کیا رکھا ہے؟ فضیلت رمضان، رمضان کی حرمت، رمضان کی فضیلت، رمضان کی عظمت، تاکہ ہمارے دل میں رمضان کی عظمت اور فضیلت اور حرمت بیٹھ جائے۔ جب کسی چیز کی عظمت، حرمت، فضیلت اور اہمیت دلوں کے اندر بیٹھ جاتی ہے، پھر انسان اس کی ناقدری نہیں کرتا ہے، انسان اس کی ناقدری نہیں کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی چیز کی عظمت ہی دل میں نہ ہو، احترام ہی نہ ہو، اہمیت ہی نہ ہو، تو پھر انسان ناقدری اور غفلت کے ساتھ اس کے ساتھ اپنا معاملہ جاری رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ آیا رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے۔ آپ یہ بات جان لیں کہ رمضان المبارک دراصل عباداتی سالوں کا نیا سال ہے۔ تعلیمی سال کا آغاز ہمارا کب سے ہوتا ہے؟ اسکول وغیرہ میں مارچ اپریل کے مہینے سے ہوتا ہے، فائنینشلی ایئر بھی مارچ اپریل سے ہی شروع ہوتا ہے۔ مدرسوں میں جائیے گا تو تعلیمی سال شوال سے شروع ہوتا ہے۔ مدرسے کے حساب و کتاب کو دیکھیے گا تو عام طور پر اس کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ بات جان لیجئے کہ اسلام کی نظر میں دراصل عبادتوں کے جو سال ہے نا، اس کا آغاز رمضان المبارک سے ہوتا ہے۔ یعنی عبادتوں کا نیا سال کون سا سال ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ۔ کیسے؟ اس کو بھی آپ جانیں۔ دیکھیے، عبادت اور شریعت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بتائیے آپ۔ عبادات کا، شریعت کا جو ہمیں اور آپ کو ملا، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا منبع کیا ہے؟ چشمہ کیا ہے؟ کہاں سے وہ نکلتا ہے؟ بتائیے بھائی، قرآن سے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ وہی کے ذریعے نا یہ ساری چیزیں معلوم ہوئی ہمیں اور آپ کو۔ عبادت اور شریعت کا تصور ہمیں اور آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ وحی الہی کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے۔ اور قرآن کریم کے نزول کا آغاز کس مہینے سے ہوا؟ بتائیے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی تو قرآن کریم نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اور ادھر کہا رمضان کے مہینے میں اتارا۔ کیا پتہ چلا؟ لیلۃ القدر بھی کب ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو عبادت اور شریعت کا آغاز وحی الہی سے ہوا، اور وحی الہی کا نزول کا آغاز رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔ تو کیا پتہ چلا کہ عبادتوں کا نیا سال کون سا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ۔ اور یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ آخری سال ہے، یہ آخری مہینہ ہے۔ عبادتوں کا آخری مہینہ
شعبان ہے، آغاز کیا گیا رمضان سے، روزے فرض کیے گئے، اس کے فوراً بعد حج کا مہینہ شروع ہو گیا، اس کے بعد گاہے بگاہے ذی الحج میں بھی روزہ رکھ دیا گیا، محرم میں بھی کچھ نفل روزہ رکھ دیا گیا، پھر جب سال کا اختتام ہو رہا شعبان میں بھی ایک دن روزے کے لیے نفل کے طور پر مقرر کر دیا گیا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شعبان المعظم کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی جب عبادتوں کا سال ختم ہو رہا ہے، آخری مہینہ ہے، تو وہ بھی کس میں گزرے؟ روزے کے اندر گزرے۔ اس طریقے سے عبادتوں کا نیا سال کس چیز سے شروع ہو رہا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں سے شروع ہو رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہذا یہ جو عبادتوں کا نیا سال ہے، اس کی عظمت قرآن و حدیث کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری پڑی ہے۔ سب سے بڑی عظمت تو یہی ہو سکتی ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ قرآن جو کتاب ہدایت ہے، قرآن جو کتاب رشد ہے، قرآن جو کتاب رہنمائی ہے، قرآن جو انسانیت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے اس دنیا کے اندر، جو روشنی ہے، نور ہے، جس کے ذریعے سے انسان ضلالت سے، گمراہی سے، فسق و فجور سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے اللہ کے دربار میں اللہ کی رضا کے لیے حاضر کرنا چاہتا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ اور وہ قرآن کریم نازل کس مہینے میں ہوا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا۔ یہ سب سے بڑی عظمت ہے رمضان المبارک کے مہینے کی، کہ اسی مہینے کے اندر قرآن کریم کہاں آیا؟ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر آیا اور اتارا گیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن اور رمضان کا تعلق دراصل جسم اور روح کا تعلق ہے۔ اس طریقے سے جسم اور روح ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں۔ جسم سے روح ختم، جسم مردہ کہلائے گا، زندہ نہیں کہلائے گا۔ جسم آپ جس طرح کا بھی تیار کر لے، اس کے اندر اگر روح نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ بے جان ہے، مردہ ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کچھ وہ کر سکتا ہے؟ کوئی صلاحیت اس کے پاس ہے؟ لیکن اسی کے اندر روح آ جائے تو، جان پھونک دی جائے تو وہی اسی کے اندر زندگی اور حیات آ جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ لہذا اسی طریقے سے رمضان اور قرآن کا تعلق کیسا ہے؟ جسم اور روح کا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل نفل کے طور پر مقرر کر دیا گیا، وہ کیا ہے؟ تراویح۔ کیا ہے؟ تراویح۔ اور تراویح میں کیا پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ قرآن۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان اور قرآن کا تعلق جسم اور روح کا تعلق ہے، اس لیے دونوں کیا چلیں؟ ساتھ ساتھ چلیں۔ اور پھر جب قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا تو بار بار قرآن کریم میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں، تراویح میں قرآن کریم کی کون سی سورت پڑھنے کا حکم دیا گیا؟ سورہ فاتحہ۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر دعا ہے اور اس کا جواب رب ذوالجلال دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں دیتا ہے حمدنی ربی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری کیا کی؟ حمد و ثنا بیان کی۔ جب بندہ آگے چل کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم سے دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں کہتا ہے کہ میں نے اپنی بندے کی دعا قبول کر لی، میں نے اپنی بندے کی دعا سن لی، اور کہا سجدہ کرو۔ تراویح کے اندر کتنے سجدے ہیں بھائی؟ کتنے سجدے کرتے ہیں ہمارا آپ تراویح کے اندر ایک دن میں؟ ارے بھائی 20 رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 40 سجدے کرتے ہیں۔ اس میں اتنا سوچنا کیا ہے؟ 40 سجدے کروایا گیا ہر رات۔ پتا آپ کو 40 کا ایک خاص اہمیت ہے اسلام میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا دن تو کوہ طور پر بلایا گیا تھا؟ 40 دن بلایا گیا تھا، 40 دن۔ تو 40 دن کی ایک اہمیت ہے خاص قرب پیدا کرنے میں، تقرب میں، تعلقات کو مضبوط کرنے میں۔ اسی لیے بندوں کو کہا گیا کہ آؤ اور رمضان کی راتوں میں 20 رکعت تراویح پڑھو، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرو، بار بار الحمد پڑھو اور اس کا ثواب حاصل کرو، اس کا جواب حاصل کرو، اور 40 سجدے کرو، کیونکہ سجدہ سے زیادہ کوئی عبادت نہیں ہے جس میں بندہ اپنے پروردگار کے قریب ہو۔ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سجدہ اپنے پروردگار کے قدموں میں کر رہا ہوتا ہے، یعنی بندہ اور اس کا خالق، اس کا مالک، اس کے رب کے درمیان بالکل آخری درجے کا گہرا تعلق قائم ہو جائے،
اس کے لیے تراویح کی نماز بھی رکھ دی گئی رمضان المبارک کے مہینے، اور قرآن کریم کے پڑھنے کا، قرآن کریم کے دور کرنے کا پورا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے میں آ کر آپس میں دور کیا کرتے تھے قرآن کریم کا، یعنی آپ پڑھتے تھے، وہ سنتے تھے، وہ پڑھتے تھے اور آپ سنا کرتے تھے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دور کرنا۔ عام طور پہ حفاظ کرام کو آپ دیکھیں گے اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، مدرسوں میں جا کر دیکھیں گے وہ آپس میں دور کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں سنانا کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دور کس سے ہوتا تھا؟ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دور ہوا کرتا ہے۔ لہذا رمضان کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور قرآن کریم کے پڑھنے اور سننے اور سنانے کا پورا ایک سلسلہ شروع کیا گیا، جو ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر کونے پر کہیں نہ کہیں کوئی حافظ کھڑے ہو کر قرآن کریم سنا رہا ہوتا ہے، اور لوگ اس کے پیچھے قرآن کریم کو سن رہے۔ یہ ہے رمضان المبارک کی سب سے بڑی عظمت۔ اور آپ آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روایت کے اندر یہ ایک ایسا مہینہ ہے، بلکہ کہا تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جو مہینہ صبر کا مہینہ ہے، جو مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، جو مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے کے اندر آسمان کے دروازے، بلکہ جنت کے دروازے، بلکہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں کے اندر، اور پورا سال رمضان المبارک کے لیے، رمضان المبارک کے مہینے کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، سجایا اور سنگار اور سجاوٹ کی جاتی ہے۔ کس کے لیے؟ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے۔ یعنی اتنی عظیم اور اتنی بابرکت مہینہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں کوئی ایک دن کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے تو وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو وہ ثواب اس کو حاصل ہونے والا نہیں۔ آپ جان لیجیے، رمضان المبارک کے ایک دن کا بھی روزہ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے چھوڑ دیتا ہے تو اب اگر وہ پوری زندگی روزے کی حالت میں گزارتا ہے تب بھی اس کو وہ ثواب، وہ عظمت، وہ فضیلت حاصل ہونے والا نہیں ہے جو رمضان المبارک کے مہینے کے ایک دن کے روزے کے بدلے میں اسے ملا اور ملنے والا نہیں۔ یہ ہے رمضان المبارک کی عظمت اور اس کی فضیلت۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس روزے کی حالت میں بھوک کی وجہ سے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے معدے سے جو بو پیدا ہوتی ہے اور اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سب سے قیمتی خوشبو مشک ہے، سب سے نایاب خوشبو مشک ہے، سب سے نایاب اور سب سے قیمتی خوشبو کوئی چیز ہے، کوئی ہے تو کون سی ہے؟ مشک ہے۔ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کا بدبو جو روزے کی حالت کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے وہ پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی کسی روزے دار کو افطار کروا دے، خواہ وہ افطار کھجور سے ہی کروایا ہو، کوئی بندہ اگر کسی روزے دار کو اس مہینے کے اندر افطار کا انتظام کر دے، افطار کروا دے اس کو، خواہ وہ افطار ایک کھجور کے ذریعے کیا ہو، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کو احادیث کے ذریعے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ کون کون سا حصہ ہے بتائیے آپ؟ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ کس چیز کا عشرہ ہے؟ رحمت کا، اور دوسرا مغفرت کا۔ دوسرا عشرہ کس چیز کا ہے؟ مغفرت کا۔ اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا۔ یہ وہ مسائل ہیں، وہ باتیں ہیں، وہ حدیث ہے جو آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں لیکن تازہ نہیں ہے، کیونکہ ہم بس سن رہے ہیں اور اس پر کبھی ہم نے نہ پڑھا نہ غور کیا کہ آخر رحمت کا کیا مفہوم ہے، مغفرت کا کیا مفہوم ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا کیا مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 حصوں میں رمضان مبارک کے مہینے کو کیوں تقسیم کیا؟
اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رمضان المبارک کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندوں کو رمضان المبارک کی فضیلتوں کا صحیح ادراک ہو جائے تو بندہ یہ تمنا کرنے لگے کہ اے میرے رب سارا سال رمضان ہو. سارا سال کیا ہو؟ رمضان ہو. یعنی رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمیں اور آپ کو ٹرینڈ کرنے کے لیے آتا ہے. ہمیں اور آپ کو یہ بتلانے کے لیے آتا ہے کہ دیکھو جس رب کے لیے تم حلال چیزوں کو آج چھوڑ رہے ہو، اگر اسی رب کے لیے تم حرام چیزوں کو چھوڑ دو گے تو وہ رب تمہیں جنت کی نعمت سے نواز دے گا. قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزہ اس لیے فرض کیا ہے، اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی جیسے روزہ ہم نے فرض کیا تھا ویسے تم پر بھی روزہ فرض کیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اور آپ جان لیجئے شریعت نامی ہے بر و تقوی کا. شریعت نام ہی ہے بر و تقوی کا. جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کے کرنے کا نام بر ہے، نیکی ہے. اور جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے، جن منکرات سے شریعت نے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے، اس سے بچنے کا نام تقوی ہے. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ جن چیزوں سے شریعت نے ہمیں اور آپ کو روک دیا ہے. جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، کسی کا مال ناجائز طریقے پر غصب مت کرو، حرام مت حاصل کرو، ظلم و زیادتی مت کرو، کسی کا حق مت مارو، کسی پر ظلم و زیادتی مت کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی سے حسد نہ کرو، کسی کہتے ہیں اپنے دل کے اندر بغض نہ رکھو، کسی کو حقیر نگاہوں سے نہ دیکھو، کسی کا مذاق اور ٹھٹھا نہ اڑاؤ، کسی پر مت ہنسو. جن چیزوں سے شریعت نے تمہیں روکا ہے، بد نظری مت کرو، گناہوں کے اندر، فحاشی کے اندر، بے حیائی کے اندر مبتلا مت ہو، اپنے آپ کو بچاؤ. جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے. انسان متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے بار بار قرآن کریم نے کہا کہ دیکھو متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اتنے فائدے ہیں تم شمار نہیں کر سکتے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرے گا اور گناہوں کو چھوڑے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات میں راستے نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ایسی جگہ سے اس کو رزق پہنچائے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی وہاں کے بارے میں کوئی خیال نہیں تھا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تقوی کے ساتھ، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر، اللہ کے روکے ہوئے راستے سے بچ کر، جو اللہ پر بھروسہ کر کے زندگی گزارتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ. تو اللہ اس کے کام بنانے کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری. اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے. ہاں قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. البتہ معاملہ یہ کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمانہ مقرر کیا ہے، ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. کام آپ کا ہوگا اگر آپ تقوی اور توکل کے ساتھ زندگی گزاریں گے، لیکن کام کی نوعیت کیا ہوگی، کام کب ہوگا، یہ اللہ کے ہاتھ میں. یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. آپ کا کام کیسے بنے گا اس کی فکر آپ کو نہیں کرنی ہے. آپ کا کام کب ہوگا اس کے پیچھے آپ کو اپنا دماغ نہیں خراب کرنا ہے. یہ ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو روزہ آیا ہی ہمیں اور آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے. یہ روزہ کا بنیادی مقصد ہے. اگر ہم نے اور آپ نے رمضان کے روزے میں تقوی کو حاصل نہیں کیا تو پھر رمضان ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ثابت ہوا. اگر ہم نے اس رمضان میں صرف بہترین افطاری حاصل کی، بہترین سحری حاصل کی، بہترین کھانے رات میں حاصل کیے، اگر ہم نے اس رمضان میں صرف بہترین کپڑا حاصل کر لیا، بہترین جوتا حاصل کر لیا، بہترین چپل حاصل کر لیا، بہترین دنیاوی چیزیں حاصل کر لی، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا رمضان کیا ہے، کامیاب گزرا، تو ہم دھوکے میں ہیں. رمضان المبارک ہمیں اور آپ کو دنیا دینے کے لیے نہیں آیا ہے. ہاں حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، وہ بھی ملے گا، لیکن مقصد وہ حاصل کرنا نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ تقوی. مقصد کیا ہے؟ پرہیزگاری. لہذا رمضان کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کیجئے. رمضان کے ایک ایک پل کو غنیمت جانیے. رمضان کا کوئی بھی لمحہ غفلت کے ساتھ نہ گزر جائے. اس سے زیادہ محرومی کی بات نہیں ہو سکتی ہے.
رمضان المبارک کے بارے میں نے آپ کو بتلایا تھا نا، رجب شعبان سے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگتے، اللہم بلغنا رمضان، رمضان تک ہمیں پہنچائیے۔ کیا مطلب ہے کہ ہمیں اتنی زندگی دیجیے کہ ہم رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پا سکیں۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں، آپ غور کر لیجئے، اسی مسجد کے کتنے لوگ ہیں رمضان مبارک انہیں نہیں مل رہا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، اور دنیا سے جانے کے بعد کسی بھی قسم کی تمنا کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا نا، انسان جب موت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے تمنا کرتا رہنے لگتا ہے تھوڑا وقت مل جائے تو صدقہ کر لوں، نیکی کر لوں، نیک لوگوں میں شامل۔ قرآن نے کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اب لمحے بھر کے لیے وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت غنیمت کا مہینہ ہے۔ اگر پہلے بھی کہا پھر کہہ رہا ہوں، غنیمت جانیے اس مہینے کو، اور جو بھی مشغولیات ہے پہلے کر لیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو مالک اپنے بندوں کے کام کو کم کر دے گا، تخفیف پیدا کر دے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو، رمضان میں کام کم کرواؤ، اپنے کاریگروں سے، اپنے نوکروں سے، اپنی چاکروں سے، اپنے ماتحت کام کرنے والوں سے۔ اگر ہر دن تمہارا آفس 12 گھنٹہ کھلتا ہے، رمضان میں 6 گھنٹہ کر دو۔ ہر دن تمہارے یہاں کام کرنے والے لوگ اگر 6 گھنٹہ کرتے ہیں، رمضان میں 3 گھنٹہ کر دو، اس کو موقع دو تو اپنے رب کے سامنے جا کر اپنے رب کی عبادت میں اپنا وقت گزارے۔ ہمارا آپ کا کیا ہے کہ ہم رمضان میں اور کام بڑھا لیتے ہیں۔ جو بیچارہ شام میں 6-7 بجے چل جاتا تھا، اس کو رات میں اب 12 بجے تک بیٹھائے ہوئے ہیں، کہاں سے وہ تراویح پڑھے گا، کہاں سے وہ عبادت کرے گا؟ اگر آپ کے پاس کام زیادہ، آدمی بڑھا لیجئے لیکن کام کا وقت کم کیجیے۔ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں کام بڑھ رہا ہے، آدمی بڑھا دیجئے، اسی آدمی پر ایکسٹرا بوجھ ڈالنا یہ تو صریح اس حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث تو یہ حکم دے رہا ہے کہ کام کم کرو، اپنے بندے کا بوجھ ہلکا کر دو تاکہ وہ اپنے رب کے سامنے جا کے کچھ وقت گزارے، ذکر و اذکار کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، روزہ رکھے، مسجد میں اعتکاف کرے، شب قدر میں جاگے، راتوں میں جاگے، عبادت کرے۔ یہ موقع ملا ہے اس کو، پتہ نہیں پھر موقع ملے گا نہیں ملے گا، اور تم اس کو باندھے ہو اپنے پاس، کام بڑھا دیا تم نے اس کا۔ یعنی کہا جو مالک ایسا کرے گا اس کی مغفرت ہوگی۔ ارے بھائی، ساری کوشش، ساری جد و جہد، سارا عمل ہمارا آپ کا کس لیے ہے؟ مغفرت کے لیے ہی تو ہے، اللہ کے یہاں جہنم سے نجات پانے کے لیے تو ہے۔ اس کا راستہ اللہ ہمیں بتلا رہا ہے، یہ کرو۔ اس کے لیے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ دے رہا ہے، اور ہم اس پلان میں ہیں کہ اس سال خوب بزنس آگے بڑھائیں گے، خوب پیسہ کمائیں گے، خوب مال بھریں گے، خوب خزانہ بھریں گے۔ یہ دنیا کی محبت ہے، اس کے چکر میں رمضان مبارک کا مہینہ خراب مت کیجیے، اپنے کام کو ہلکا کیجیے، اپنی تمام تر ضروریات جو بھی آپ ابھی 10-12 دن اس کو پورا کر لیجیے، لیکن رمضان کو غفلت کے ساتھ گزرنے نہ دیجیے۔ حدیث میں آتا ہے نا، آپ نے مشہور حدیث سنی ہے کہ ہلاک و برباد ہو وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا اور اس نے اس مہینے کی قدر کر کے، اس مہینے کے اندر عبادت کر کے اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروائی۔ اس کے بارے میں بد دعا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آمین بد دعا دی ہے جبرائیل امین علیہ السلام نے، اور آمین کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ بھی کہا ہے جمعہ کے دن خطبے کے وقت منبر پر کھڑے ہو کر، جو بالکل مقبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت بد دعا دی ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آیا اور اس نے اس مہینے میں اپنے رب کو راضی نہیں کیا، اپنی مغفرت نہیں کروائی، جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل نہیں کیا، جہاں موقع ہی موقع تھا، ایک کھجور کھلا دینے سے موقع تھا۔ کہا صبر کا مہینہ، پیشنس رکھ لو، کوئی لڑے کہہ دو میرا روزہ ہے، یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہوگا، تمہاری مغفرت کر دی جائے گی۔ خیر خواہی کا مہینہ، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرو اس مہینے کے اندر۔ دیکھو کہ تمہارے آس پڑوس کے اندر، تمہارے دوستوں احباب کے پاس، تمہارے رشتہ داروں کے پاس افطار کا، سحری کا نظم ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے بچوں کے پاس ضروریات زندگی موجود ہے یا نہیں ہے؟ خیر خواہی کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ رمضان مبارک صبر کا، خیر خواہی کا مہینہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس کے لیے رمضان آ رہا ہے ہمارے آپ کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے لیے بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔